سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کا تعلق ہے قبر سے۔ دیکھیے میرے قابل احترام سامعین، قبر ایک محسوس مشہد ہے، محسوس مشہد، جس کو ایک ایسا منظر، ایک ایسی چیز جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، باہر سے، اندر سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ صاحب قبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ قبروں کے حوالے سے چونکہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو کہ اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے، الا وانی نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں خبردار جان لو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اور یہ اس وقت منع کیا تھا کہ جب اسلام کی دعوت نئی تھی اور لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا سے باہر نکل کر آئے تھے، اور صرف بتوں کی ہی نہیں بلکہ درخت اور مختلف جو چیزیں تھیں کائنات میں ان کی پوجا کرنے سے وہ لوگ توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کی طرف آئے تھے۔ تو اس وقت ایک سد باب کے طور پر، حفظ ما تقدم کے طور پر قبروں کی زیارت سے بھی منع کر دیا گیا، کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کو ذریعہ یا سبب بنا کر پھر یہ دوبارہ اسی کیفیت کی طرف آ جائیں جس کیفیت سے ان کو چھٹکارا دلا کر اسلام کی طرف لایا گیا ہے۔ تو الا وانی نہیتکم عن زیارت القبور، لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا، لوگ اپنے عقیدے پر پکے ہو گئے، عقیدہ توحید اور رسالت راسخ ہو گیا ان کے دل و دماغ میں، تو پھر ان کو کہا کہ الان فزوروہا، بھئی میں نے تمہیں منع کیا تھا تو اب تم لوگ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت جو ہے تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ یہ تربیت کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہے یہ، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں فإنها تذکرکم الآخرہ، اس کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے کہ صرف مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے، یہ عورتوں کو بھی ضرورت ہے اس بات کی۔ آخرت کی یاد جو ہے یا آخرت کو یاد کرنا، عقیدہ آخرت جس طرح ایک مسلمان مرد کے عقیدے کا لازمی جزو ہے، اسی طرح ایک عورت کے ایمان کا بھی لازمی جزو ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لعن اللہ زوارات القبور، کہ قبروں کی یہ جو زوارات القبور کا جو لفظ ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے یہ اخذ کیا مفہوم کہ جی مطلقاً ممانعت کر دی کہ عورت کا قبرستان جانا ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے، جبکہ اکثر محدثین جو ہیں وہ اس امر پر ہیں کہ وہ عورت جو کثرت کے ساتھ جاتی ہے قبرستان، یا قبرستان پہلی دفعہ ہی گئی ہو یا کبھی جائے اور اپنے ہوش و حواس کھو دے اور اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، تو ایسے کے لیے یہ مطلب ہے ممانعت ہے۔ ادروائز خاتون بھی جا سکتی ہے قبرستان گاہے بگاہے، مہینوں میں ایک آدھ مرتبہ، اس کے نفسیاتی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی بہت اس کے فوائد ہیں جانے کے، تو اس چیز کو سامنے رکھ لیجئے۔ اب آ جائیے کہ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں سے پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں جو مدفون ہے، قبر میں جو دفن ہے، وہ کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 2 موضوع جس پر بات کریں گے کہ قبروں پر مسجد بنانا یا کوئی عمارت بنانا یہ ممنوع ہے۔ نمبر 3 قبروں سے تبرک لینا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا موضوع جو اگر ہمیں وقت مل گیا تو اس پر بھی بات کریں گے کہ قبر کا عذاب اور جو مطلب ہے ثواب ہے، یہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ یہ توحید کے منافی رویوں میں سے ایک رویہ ہے۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرامین، اپنے کلام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ثابت کیا ہو، بیان کیا ہو، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ توحید کا انکار کیا جا رہا ہے، گویا کہ رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف کہ قبروں میں مدفون
جو لوگ ہیں وہ کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیے ایک بات تو سب سے پہلے تو یہ اصول اور ضابطے کے طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قبر میں جو شخص دفن کیا گیا ہے وہ کتنی ہی بڑی اور برگزیدہ شخصیت کیوں نہ ہو، وہ کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک ایسا مسلمہ قاعدہ ہے جس پر اس وقت ہمارے بہت سارے جو مشرکین ہیں وہ شکوک اور شبہات کا شکار ہیں۔ اس میں سے کچھ بات میں آگے کروں گا۔ دیکھیے یہاں پر جو قبر میں مدفون ہیں ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ لوگ ہیں جن کا خاتمہ اسلام پر ہوا تھا، جو مسلمان فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اس کے عقیدے کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ یہ صاحب عقیدہ تھا، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے، گو یہ حکم مطلب خبری انداز میں بیان کیا گیا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں، والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں، یقولون، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے فوت ہوئے اسلام پر، ایمان پر، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں، غِلًّا، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی نفرت، لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تو بہت شفقت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ مسلمان فوت ہوئے، ایمان پر فوت ہوئے، دفن کیے گئے، ان کے حوالے سے ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اللہم اغفر لہم وارحمہم واجرہم من النار وادخلہم فی الجنۃ الفردوس، اللہم زد فی حسناتہم وکفر عن سیئاتہم، اللہم نور قبورہم ووسع مدخلہم۔ جتنی دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہیں وہ آپ اردو میں کریں، عربی میں کریں، یہ ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ دوسری جو قسم ایسے لوگوں کی جو کہ فاسق اور فاجر ہیں یا جو مشرک ہیں، جن کے حوالے سے یہ چیز ہمارے پاس موجود ہو، تو ان کے لیے پھر ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، بھائی یہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ قطعاً لائق نہیں، جائز نہیں کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئے کہ مشرک جو ہے وہ اہل دوزخ میں سے، یعنی جو فوت ہوا ہے وہ مشرکین میں سے ہے، تو وہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ تو ہمیں ایک پورا پروٹوکول دیا گیا ہے۔ واٹ از دا پروٹوکول؟ صرف اور صرف بہت آسان سی بات ہے، ایک اصول اور ضابطے کی شکل میں۔ فوت ہونے والا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ فوت ہونے والا مسلمان ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ فوت ہونے والا مشرک تھا تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن اس کا شرک جو ہے وہ حتمی اور یقینی ہو۔ یہاں پر آ جائیے، اب آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مغالطہ جس کا میں ازالہ کرتا چلوں، کہ ایک شخص کسی مقبرے پر جاتا ہے، قبر پر جاتا ہے اور اولاد مانگتا ہے، اپنے نفع نقصان کی جو بھی طلب ہے وہاں جا کے کرتا ہے، اور اس کی وہ طلب پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس بہت سارے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے میں ملتے ہیں، یار فلاں جو ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے کہ اس کی قبر پر جا کے دھاگے باندھو، اس کی قبر پر جا کر جو مانگو وہ مل جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، میرا خیال میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہندو اپنے بھگوان سے اور بتوں سے جا کے مانگتے ہیں، ان کو بھی اولادیں ملتی ہیں، ان کی بھی طلب پوری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم بتوں کو بھی ماننا شروع کر دیں؟ یہ تو کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کی طلب پوری ہو، جہاں آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہو، وہ وہاں وہ چیز صحیح ہو جائے گی یا وہ چیز جائز ہو جائے گی۔ طلب کا پورا ہونا، آپ کی دعا کا پورا ہونا، آپ کی مانگ کا پورا ہونا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہے وہ جگہ، یا جس سے آپ مانگ رہے ہیں
تو اسی نے یہ آپ کی طلب پوری کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کی طلب کا پورا ہونا یہ ایک اسباب کے تحت چل رہا ہے. اس میں سم ٹائم آزمائش والے مرحلے بھی آ جاتے ہیں. تو مومن کو جو عقیدہ دیا گیا قبر کے حوالے سے، قبر کی زندگی برحق ہے، قبر کا عذاب اور ثواب برحق ہے، ٹھیک ہے، اور قبر والا کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر کسی کی طلب اس انداز میں پوری ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والا اس کو دے رہا ہے. یہ ایک آزمائش کے مختلف مراحل ہیں جن کی بہت ساری مثالیں ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ جو طلب پوری ہونے والا جو ایشو ہے نا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول اور ضابطہ دیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ثُمَّ، پھر اذا مسکم الضر، اور اگر اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، تو تم اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو. تو اگر کسی کی طلب وہاں جا کر اس ٹائمنگ جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے اس کی ڈیمانڈ پوری ہونے کی اس قبر کے پاس، تو ہم پہلی بات تو ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہندوؤں کی مثال میں نے دی ہے. ہندوؤں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مشرک قبائل ہیں جو بتوں کے علاوہ مطلب ہے چاند سورج مختلف کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. دیوی دیوتاؤں کے عقیدے ان کے پاس موجود ہیں. تو وہی بات ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں. اور دوسری چیز سب سے بڑھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ایسی کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قبور ہیں وہ آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی دنیاوی طور پر جتنے بھی اولیاء موجود ہیں ان کی قبروں سے بڑھ کر جو مطلب قبر ہے جہاں پر کچھ مانگا جا سکتا ہے. جب وہاں منع کر دیا گیا صراحت کے ساتھ، جیسا کہ میں ابھی آگے چل کر بات بھی کروں گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے حوالے سے منع کر دیا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظیم اور بابرکت اور مقدس کوئی وجود ہو سکتا ہے اس کائنات میں، مخلوقات میں سے. جب وہاں ممانعت ہے تو پھر یہ کسی بھی ولی یا کوئی کتنا ہی بڑی کوئی شخصیت کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات آ گئی. نمبر 2 آ جائیے. قبر سے نفع اور نقصان کی طلب کرنا، اپنی دعائیں مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منع کیا ہے نا کہ بھئی قبر کو ٹھیک ہے اس سے اونچا نہیں کرنا اور قبر کو پکا نہیں بنانا. آپ خود اپنی فیلنگز یو کین شیئر کہ جب آپ ایک پکی قبر دیکھتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت بنا ہوا مقبرہ دیکھتے ہیں، اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اور جب ایک کچی قبر دیکھتے ہیں اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. آپ خود اپنی فیلنگز اپنے ساتھ شیئر کیجئے ذرا. انسان جب کچی قبر دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کے نزدیک یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ دنیا چند روز کی ہے اور میں نے جانا ہے یہاں سے. اور جب وہ اتنی شاندار قسم کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی قبریں دیکھتا ہے اور وہ مقبرے دیکھتا ہے، عمارتیں دیکھتا ہے، بلڈنگز دیکھتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی یہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جب لے سکتا تو دنیا میں کیوں نہیں لیا جا سکتا. میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کی سجاوٹ منع ہے، اس سے کوئی میں روک نہیں رہا ہوں، وہ ایک الگ ایشو آتا ہے. تو یہاں پر دوسرا اصول جو قبروں کے حوالے سے وہ لے لیجئے کہ قبروں پر عمارت اور مسجد بنانا ممنوع ہے، یہ حرام ہے یہ چیز، اس لیے کہ قبریں جو ہیں وہ پوجا کا ذریعہ بنتی ہیں اور اس میں قبروں کی وہ تعظیم ہے جو کہ اسلام میں نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیے کہ اس وقت جتنے بھی درگاہیں ہیں ہمارے وطن عزیز میں، جتنی بھی بڑی بڑی درگاہیں، وہ ساری کی ساری قبروں کے حوالے سے معروف ہیں. کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیک ہے، ولی ہے یا فاسق اور فاجر ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے کہ لاہور کے 2 جو مقبرے تھے، 2 مطلب مزار جو تھے، وہاں پر 2 ایک میں کتا دفن تھا جو کہ دریافت کیا گیا تھا، مطلب نکالا گیا تھا.
یہ 93 94 میں جب نواز شریف تھے اس وقت کتا نکالا گیا تھا وہاں سے باقاعدہ اہل علاقہ کی اور محلہ کی شکایت پر، مطلب ہے یہ لاہور کا واقعہ تھا. تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو معاملات ہیں وہ وہاں پر کوئی اللہ کا ولی ہے یا فاسق اور فاجر ہے. اور سب سے بڑھ کر ہم کسی شخص کے صرف ظاہر پر حکم لگا سکتے ہیں، ہم اندر پر تو بات کر ہی نہیں سکتے. تو کسی کی قبر پر یہ اچھا، یہاں پر سب سے بڑا جو شبہ بیان کیا جاتا ہے وہ قبر رسول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جی مسجد نبوی قبر پر نہیں بنائی گئی تھی. مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 11 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور مسجد کی جو اصل حدود ہیں اس میں قبر کہیں بھی نہیں ہے. مسجد کی قبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا یا آپ کے گھر جو تھے وہ قبر مسجد سے باہر تھے. آپ لوگ مسجد کی اصل حدود جو تعمیر کی گئی تھی وہ دیکھیں تو قبر رسول اور مسجد کے درمیان میں ایک چھوٹی سی گلی آتی ہے، ایک چھوٹی سی گلی ہے موجود وہاں پر، اور بعض مقامات پر وہ گلی نہیں، کھڑکی براہ راست کھل رہی ہے مسجد نبوی میں، جیسا کہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا مطلب ہے کہا جاتا ہے، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا کوریڈور یا گلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے گھر میں دفن کیا گیا تھا. جو حجرہ تھا یا جو آپ اس کو آج کل کے دور میں بیڈ روم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہاں دفن کیا گیا تھا. دوسری سب سے بڑی چیز کہ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے جو کیفیت موجود ہے یہ تقریباً پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے کے بعد یہ معاملات سارے ہمارے سامنے آتے ہیں. اس پر صحابہ کا مطلب اتفاق تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ اس دور کے جو معروف تابعین اور تبع التابعین تھے انہوں نے شدت کے ساتھ اس بات کی مخالفت کی تھی کہ مسجد نبوی کی توسیع میں آپ قبر رسول کو شامل نہ کریں، اس طرف سے توسیع کریں، ادھر سے نہ کریں. اور اس میں بڑا معروف نام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا آتا ہے جنہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی اگر دیکھ لیں، آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں آپ لوگ وہ دیکھیں تو اس کی جو لوکیشن جو بنی ہوئی وہ اس انداز میں نہیں بنتی. وہ جو قبر کے پیچھے ایک طویل جگہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پوری دنیا تو کور کی نہیں جا سکتی اس سائٹ پر، لیکن بہرحال مسجد کی حد تک وہ جگہ کور کر لی جاتی ہے. حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پیچھے جو چھتریوں والی جگہ ہے نا وہاں بھی ہوتے ہیں تو قبر رسول کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے اب کیا کہا جائے، جنہوں نے شرک کرنا ہے تو وہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں جا کر بھی باز نہیں آتے. تو یہ جو کام ہے نا، یہ مسجدوں قبر کے اوپر مسجد یا عمارت بنانا یہ مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے اور مسلمانوں کے لیے حرام ہے. یہ یہود اور نصارہ کا فعل ہے جس کے بارے میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے ایک فرمان میں بھی کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں. اشتد غضب اللہ علی قوم، اور اللہ کا غضب بہت زیادہ ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مسجد بنا لیا. مطلب اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اور یہ جو مسجد کے حوالے سے ہے آپ خود دیکھ لیجئے، مطلب اس میں مساجد کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ہمارے لیے بیان کیا، ان المساجد للہ، بھئی مساجد اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا. تو لاشعوری طور پر جب مسجد میں قبر ہو یا قبر کے ارد گرد مسجد بنا لی جائے یا اس پر عمارت بنا لی جائے تو اس پر انسان کی جو اپنی جو فکر ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے. میں اسی لیے یہ میری مطلب ہے میں اختیار یہ کرتا ہوں کہ نماز جنازہ کے لیے بھی میں ایسے مطلب ہے سم ٹائم اگر ایسی ضرورت محسوس ہو بھی تو میں قبرستان کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں کبھی بھی نماز جنازہ نہیں کرواتا ہوں. باہر روڈ پر کروا لیجئے، کسی مسجد کے احاطے میں کروا لیجئے، مسجد میں کروا لیجئے، لیکن قبرستان میں کہ جو اندر مسجد بنی ہوئی اس کی لوکیشن دیکھ کر پھر میں بات کرتا ہوں کہ اگر اس کی لوکیشن میں کچھ ایسی کیفیت ہے کہ سامنے قبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کی کیفیت ہے پھر میں وہاں بھی اوائڈ کرتا ہوں، میں وہاں پر نہ نماز جنازہ پڑھتا ہوں اور نہ ہی پڑھاتا ہوں، اس سے میں اوائڈ کرتا ہوں. مطلب ہے اب آ جائیے تیسرا ٹاپک اس میں آج کے حوالے سے، قبروں سے تبرک حاصل کرنا اور ان کا طواف کرنا. دیکھیے تبرک جو ہے نا یہ قبروں سے
یہ اگر میں یوں کہوں کہ تبرک کا جواز ملتا ہے ہمیں. ایک تبرک مشروع ہے اور ایک تبرک بدعتی یا شرکیہ تصور ہے اس کا. مشروع تصور کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت برکت ملتی ہے. آپ الف لام میم پڑھیں آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں, یہ برکت ہی تو ہے. آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں, یہ برکت ہے. مسجد الحرام میں نماز پڑھیں, برکت ہے. لیلۃ القدر آپ کو مل جاتی ہے, یہ برکت ہے. تو تبرک جو ہے نا, بسا اوقات بعض ٹائم وائز تبرک لیا جاتا ہے, وقت کے اعتبار سے. جمعے کے دن مغرب سے پہلے جو 1 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے تبرک حاصل کیجئے. کس طرح؟ دعا کیجئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر, یہ تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ. اسی طرح مطلب جمعے کا دن جو آتا ہے ہمارے پاس, اسی طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے پاس, اسی طرح آخری عشرے کی طاق راتیں آتی ہیں, لیلۃ القدر ہے, عشرہ ذو الحجہ ہے. یہ مختلف اوقات ہیں جن سے تبرک لیا جا سکتا ہے. کچھ جگہیں ہیں جن سے تبرک لیا جاتا ہے. مسجد الحرام میں نماز پڑھنا, مسجد نبوی میں نماز پڑھنا, اور یہاں پر خواہ تبرک زمانی اعتبار سے لیا جا رہا ہو یا مکانی اعتبار سے لیا جا رہا ہو, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اس میں ہم شریعت کے پابند ہیں, باؤنڈ ہیں ہم لوگ. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد رکھیے گا جو انہوں نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا, انک حجر, کہ تو ایک پتھر ہے صرف, لا تضر ولا تنفع, نہ تو تم کسی کو نقصان دے سکتے ہو نہ تم کسی کو فائدہ دے سکتے ہو. ولولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما قبلتک, اگر میں نے یہ اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ تبرک شرعی جو ہے, یعنی جس میں باقاعدہ نصوص موجود ہیں, اس میں بھی ہم ان کیفیات کے پابند ہیں جتنی کیفیات ہمیں نصوص میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. وہاں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس سے ہم تبرک کے طور پر جا رہے ہیں, فی ذات ہی اس میں کوئی فائدہ یا نقصان دینے والی کیفیت نہیں ہے. فائدہ یا نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. مسجد نبوی اٹ سیلف آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے رہی. قرآن کی تلاوت جو ہے اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. مؤثر جو ہے, تاثیر پیدا کرنے والا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وگرنہ قرآن پڑھ کر مطلب ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. ایک نہیں کتنی مثالیں ہیں. یہ لوگ جو گمراہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور جو یوٹیوبر وغیرہ جو موجود ہیں, جن کے بارے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں, جس طرح ایک محمد علی مرزا نامی ایک فتنہ ہے, وہ اپنی گفتگو میں قرآن کے حوالے دیتا ہے. یہاں ہمارے کراچی میں ایک پتہ نہیں شیخ صاحب ہیں, وہ قرآن کی آیات کے کثرت کے ساتھ حوالے دیتے ہیں. تو قرآن پڑھ کر بھی ان پر مطلب وہ نہیں مل رہا انہیں وہ کچھ. تو اصل تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے. نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مسبب الاسباب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس بنیادی چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. تو قبر, صاحب قبر کی کوئی تاثیر کا کوئی ذہن میں آ جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے. قبر کے پاس کوئی قربانی کی جائے تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام, اس جگہ میں قربانی کرنے سے منع کیا تھا جہاں زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی. اس جگہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے منع کر دیا. دین کا مزاج سمجھیے آپ لوگ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم لوگ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں جی کہ ان کو یہ موبائل اور یہ مطلب جو کمپیوٹر, یہ ٹیبز وغیرہ, یہ ان کو استعمال کرواتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں. ہم ایسے ہی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم احتیاط کے طور پر ہم وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں جس راستے کے بعد یہ لوگ اللہ نہ کرے کسی آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا مزاج یہی ہے. اسلام نے یہ کہا ہم سے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, سیدھی سیدھی بات کہہ دی جاتی, وَلَا تَزْنُوا, اور بھائی زنا نہ کیا کرو. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. کیا مطلب اس کا؟
زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو زنا کے قریب نہ جانے سے مراد یہ کہ وہ راستے جو آپ کو زنا کی طرف لے جائیں ان راستوں سے بھی اوائڈ کیجیے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام نہ صرف برائی سے روکتا ہے، برائی کی طرف جانے والے راستوں سے بھی روکتا ہے. تو سد باب کے طور پر آپ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، نو ڈاؤٹ، بہت عظیم عبادت ہے. لیکن یہی عظیم عبادت کی اگر وہ جگہ آپ غلط منتخب کر لیتے ہیں تو یہ عظیم عبادت جو ہے نا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کیا بن جائے گا؟ یہ عظیم گناہ بن جائے گا اور یہ شرک میں لے جائے گا آپ کو. مطلب ہے یا قبر کے پاس جا کر طواف کرنا یا اس طرح کی حرکات کرنا، تو کہ بھی یہ ہماری جو طلب اور دعائیں جو ہیں اوپر تک پہنچائیں گے، جیسا کہ اس بارے میں نے پچھلی نشست میں آپ کے ساتھ بات کی تھی. پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی ہم نے اس بارے میں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، اللہ ہماری تو سنے گا نہیں، ان کی زیادہ سنتا ہے، تو ہم ان سے بات کریں، یہ ہماری بات اوپر تک پہنچا دیں گے. پچھلے 2 لیکچرز جو دیے تھے وہ آپ سن لیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو قبر کے حوالے سے یہ اپنے ذہن میں یہ بنیادی جو بات ہے ذہن میں رکھ لیجئے کہ قبروں سے تبرک لینا یا بسا اوقات تو اللہ معاف کرے یہ جو ہمارے پاس وہ کیا ہے جی، بہشتی دروازہ نام کی چیز کیا ہے بھائی؟ جنت کا دروازہ جی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ میں نے وزٹ کیا ان جگہوں کا، کچھ مجھے کام کرنا تھا، آرٹیکل لکھنا تھا، ایک مضمون لکھنا تھا، تو میں نے کہا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اس چیز کو. یقین کریں بیلیو میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شرک سے محفوظ رکھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ وہاں پر جالیوں سے یہ مسح کر رہے ہیں تبرک لینے کے لیے، جالیوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، جالیوں پر ہاتھ پھیر کر پھر اپنے پورے جسم پر یوں ہاتھ پھیریں گے. دھاگے باندھے جاتے ہیں جی وہاں پر، قبروں کی جالیوں پر. یہ تو آپ نے بہت سارے منظر دیکھے ہوں گے، ایسے کپڑے باندھے جاتے ہیں، درختوں پر باندھے جاتے ہیں جی. یہ تو خیر ایک بہت ہی بڑا کھلی واضح قسم کی شرکیہ کیفیت ہے. تو قبروں سے تبرک لینا قطعاً ممنوع اور حرام ہے، اس میں بالکل کہیں کسی اعتبار سے کوئی جواز نہیں. اپنا سوال ذہن میں رکھیے گا. میں آخر میں ٹاپک پورا کر لوں پھر میں آپ کا آخر میں لیتا ہوں. آخری جو چوتھا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے، خبر کا ثواب اور عذاب. اگر اس کا انکار کوئی شخص کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ توحید کا منافی رویہ اختیار کر رہا ہے، توحید اور رسالت کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ قبر کے عذاب اور ثواب کے حوالے سے 1 سے زائد نصوص ہمارے پاس آیات اور احادیث موجود ہیں. میں آپ کو ایک چیز اس سے پہلے بتا چکا ہوں بالکل ابتدائی لیکچرز میں کہ جو غیبیات کا حصہ ہے، علم غیب سے جو ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں ہمارے عقیدے کی، وہاں انکنڈیشنلی سرنڈر کرنے میں عافیت ہے ہمارے لیے. وہاں ہم اس کو اپنی سوچ اور سمجھ سے کسی صورت میں نہیں پک کر سکتے، اس چیز کو پاسبلٹیز میں سے ہے ہی نہیں. ہماری عقل محدود، ہمارا علم محدود ہے. تو اس میں سب سے بڑھ کر جو آتا ہے نا، جس کا تعلق انکنڈیشنلی سرنڈر کرنے میں عافیت والا معاملہ ہے، اس کا تعلق سب سے زیادہ عقیدہ آخرت میں آتا ہے. عقیدہ آخرت میں جب بندے کی سانس نکلتی ہے، دم نکلتا ہے، وہاں سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلہ ہونے تک، یہ 7 یا 8 جو مراحل ہیں، یہ سارے کے سارے مراحل وہ ہیں جو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھے ہوئے، نہ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ صرف پڑھ کر ایمان لا سکتے ہیں اس پر. تو آپ پچھلے 1400 سال میں شروع ہو جائیے اور ابھی تک دیکھ لیجئے. جماعت المسلمین نام کا ایک معاملہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کراچی میں. آپ کسی کا جائزہ لے لیجئے، جس لمحے عقیدہ آخرت کو غیر مشروط طور پر کسی نے نہیں مانا اور ان نصوص کی من مانی اور اپنی عقلی تشریحات کرنا شروع کی، اور بس پھر وہاں سے اس کی گمراہی کا راستہ کھل گیا تھا. تو اس حوالے سے دیکھیں، ابھی ایک آیت آپ میرے سامنے آتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ جس پر صبح و شام انہیں پیش کیا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن آل فرعون سے کہا جائے گا کہ بھائی سخت عذاب میں ڈال دو. اس سے پہلے ان پر روزانہ جو ہے نا آگ جو ہے جہنم
ایک طرح سے وہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ عذاب میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت آتی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کاش کہ تم ان ظالم اور لوگوں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، اور کہا جائے گا اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ احادیث میں اگر آتے ہیں تو اللہ کے رسول کا ایک بڑا صریح فرمان موجود، سن لیجئے، فلولا ان لا تدافنوا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم میتوں کو دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے یہ مانگتا، یہ دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی وہ آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر صراحت کے ساتھ اور کیا حدیث ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے تعوذوا باللہ من عذاب النار، پھر اسی طرح نعوذ باللہ من عذاب القبر، قبر کی عذاب کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہماری نمازوں کا حصہ ہے۔ تو بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں جو اس میں اس بات کی مطلب دلالت کرتی ہیں۔ باقی میں اس میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، تفصیل سے جانے کا موقع بھی نہیں ہے میرے لیے، لیکن یہ بات صرف بتانا مقصود ہے کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے جتنے مراحل ہیں، آپ جب اس پر عقلی انداز میں سوچنا شروع کریں گے آپ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ پل صراط والا جو معاملہ ہے، اب آپ عقل سے اس کو ثابت کر کے دکھا دیجئے، منطق سے اس کو ثابت کر کے دکھا دیجئے، آپ اس کو، آپ کی عقل اور منطق کبھی بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں کا تعلق عقل سے اور منطق سے ثابت کرنے والا نہیں ہے، ان چیزوں کا تعلق ماننے سے ہے، ایمان سے ہے اس کا تعلق۔ تو قبر، نہ تو قبر والا کسی کو نفع اور نقصان دے سکتا ہے، نہ قبر جو بنی ہوئی ہے وہ کسی کو نفع اور نقصان دے سکتی ہے، لہذا قبر سے تبرک بھی جائز نہیں ہے، قبروں کا طواف کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے اور نہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔ اور آخری بات، میں جس زمانے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھ رہا تھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور میں نے ان صاحب کو ان کے گروپ کے سمیت پکڑا بھی تھا ان کو، مطلب ہے وہ ایک پیر صاحب تھے جو ملتان سے آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی 20-25 افراد کا ایک گروپ تھا، ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے باب الرحمہ پر۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو وہ جگہ جہاں پر جامعہ اسلامیہ کے طلبہ عموماً مغرب کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، ایک طرف قبر رسول والا جو دروازہ بنتا ہے وہ جگہ بنتی ہے، اور ایک اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے وہاں پر زیادہ تر مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وہاں بیٹھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، اور عشاء تک بیٹھ کے اپنی جو بھی مذاکرہ مراجعہ پڑھائی یا مطلب باتیں وغیرہ جو بھی کرنی ہوتی ہیں۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور میرے ہاتھ میں کتاب تھی، میں اپنا کچھ پتہ نہیں ٹیسٹ یاد کر رہا تھا، امتحان یاد کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ گزرے ہیں، مطلب ہے یوں، اچھا میں نے دھیان نہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے گزر رہا ہوگا یہاں سے اس طرف جا رہا ہوگا، وہ جا رہا تھا مطلب، اچھا پھر دوسری دفعہ میں نے تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا، پھر وہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو میں تھوڑا سا کھٹکا، میں نے کہا یہ چکر کیا ہے، پھر میں اٹھا، میں کتاب بند کر میں نے دوست کو پکڑائی، میں نے کہا یار کتاب پکڑو ذرا، میں ذرا چکر لگا لوں، میری چونکہ وہاں پر ڈیوٹی بھی ہوتی تھی، مطلب ہے وہ میری ڈیوٹی ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے کہا میں چیک تو کروں، تو دیکھا جی وہ بڑے ادب احترام کے ساتھ وہ طواف کر رہا ہے جی مسجد نبوی کے مطلب ہے باؤنڈری کا۔ اس سے بڑھ کر آپ سنیے کہ جب اس کو پکڑا گیا، جو معاملات کیے گئے، تو پتہ چلا جی کہ وہ عمرے کے لیے آئے تھے اور وہ عمرہ وہیں پر کر رہے تھے، وہ مسجد الحرام یا مکہ گئے ہی نہیں تھے اس وقت، انہوں نے ملتان سے کراچی سے مدینہ کی فلائٹ لی اور وہیں کر کے، اور واپسی کی فلائٹ بھی ان کی وہیں سے جانی تھی ان کی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عقیدہ عطا کرے اور شرکیات سے ہمیں بچائے۔ جی پلیز آپ عزیر بھائی آپ سوال کر رہے تھے۔